ارشاد رب العزت ہوتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بالتحقیق اللہ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے، وایتاء ذی القربی، اور اللہ حکم دیتا ہے، امر کرتا ہے کہ قرابت داروں کو دو۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اگر توانگر بنا دیا، اللہ نے آپ کو گشائش رزق عطا کی ہے، اللہ نے آپ کو وسعت رزق سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو دولت سے مالا مال فرمایا ہے، تو فقط اپنی ذات یا اپنے ہی گھر تک محدود نہ رہیے، بلکہ آپ کے ارد گرد جو قرابت دار ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کو بھی ان کا حق دے دیجئے۔ یہ انسان کا کمال ہے اور خدا کا حکم بھی یہ ہے، اسی لیے کہ اپنے آپ کو پالنے والا، صرف اپنی ذات کا خیال رکھنے والا موجود تو ہے، توجہ فرمائیے گا، موجود تو کہلاتا ہے، انسان نہیں کہلاتا۔ بہت سارے موجودات ہیں، بہت سارے حیوانات ہیں جو اپنی حد تک رہتے ہیں، اگر ان میں کسی حد تک مہربانی پائی جاتی ہے، کسی حد تک ہم جو نا دوسرے کے خیال رکھا جاتا ہے، تو جانوروں میں، حیوانات میں جب وہ بچہ جنم لیتے ہیں تو پھر وہ اس وقت تک 2 سال تک یا 6 مہینے تک دودھ پلاتے ہیں یا خیال رکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد سے ان کی ہر ایک کی اپنی زندگی ہوتی ہے۔ ایک مثال عرض کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ تو اپنا پیٹ پالنا کوئی کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ جو کچھ خدا نے دیا ہے اس میں دوسرے کو بھی حصہ دار بنا دے، اسی حساب سے۔ یہ نہیں، روایت آیت بھی اسی طرح ہے کہ سب کچھ دینا بھی نہیں، بالکل ہاتھ بند رکھنا بھی نہیں، یعنی جو کچھ ہے سب کچھ بانٹ کے تقسیم کر دیا، آپ نے کھانے کے لیے بھی نہ ہو، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور بالکل 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرتا رہا ہے خدا میں، فقیروں میں، محتاجوں میں، رشتہ داروں میں، نہ کوئی کسی کو ہدیہ دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے، نہیں جی، صرف اپنے آپ کو مدد رکھے۔ کیسے اپنے آپ کو مرفہ بنا دے، یعنی اپنے رفاہی زندگی، اپنے دنیاوی زندگی کو کس طرح سے آرام دہ اور پر آسائش بنا لوں، اسی فکر میں رہتا ہے کہ اپنے ساتھ دوسرے رشتہ دار کو بھی لینے کی کوئی سے فکر نہیں ہوتی، کوئی سوچ نہیں ہوتی، تو یہ کامل انسان نہیں ہے۔ انسان انس کا مطلب انس سے ہو یا نسیان سے ہو، اگر نسیان ہے تو بھولتا ہے، اور انس سے ہے تو دوسرے سے محبت رکھتا ہے۔ انسان کی خاصیت میں سے یہ کہ تنہا نہیں رہ سکتا۔ فرض کیجیے کہ اگر ایک آدمی اپنے گھر والوں سے دور رہے تو کتنا دور رہ سکتا ہے، کب تک رہ سکتا ہے؟ جلدی چھٹیاں لے کر آ جاتا ہے، توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ انس سے مجبور ہے انسان۔ تو پھر ایسی صورت میں جب فطرت میں ایک دوسرے انسان کے ساتھ خدا نے انس رکھا ہے، محبت کا جذبہ رکھا ہے، تو اس محبت کے جذبے کے اظہار کا طریقہ یہ ہے کہ رب العالمین نے آپ کو نعمت فراوانی دی ہے، تو اس میں دوسرے کو بھی آپ شریک کر لیں، حصہ دار بن۔ ایتاء ذی القربی، یہ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور اللہ نہیں کرتا ہے، منع کرتا ہے بے شرمی سے، فحشاء بے شرمی سے، والمنکر برائی سے۔ اب یہ ایک بڑا جامع جملہ ہے، یہ میرا جملہ نہ ہے، میں نے ترجمہ دیکھا تھا سید العلماء سید علی نقن صاحب کا، کہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ کہ اس میں فحشاء کا معنی بے شرمی کیا ہے، ایک وسیع مفہوم ہے کہ منع کرتا اللہ اس طرح کے کاموں سے، والمنکر اور برائی سے نہیں کرتا ہے، والبغی ظلم سے خداوند متعال نہیں کرتا ہے، منع کرتا ہے ظلم کرنے کو۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ نصیحت کرتا ہے تم کو کہ شاید تم میں سے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہو۔ بس ان برائیوں میں سے ایک برائی ظلم ہے، اور خداوند متعال کو ظلم پسند نہیں ہے۔ امیر المومنین، امیر بیان، نہج البلاغہ میں ایک خطبے میں فرماتے ہیں الظلم علی 3 اقسام، ظلم 3 قسم کا ہے۔ ظلم لا یغفر، ایک قسم ظلم کی یہ ہے کہ وہ بخشا نہیں جائے گا، ایک ظلم ایسا ہے کہ جو بخشا نہیں جائے گا، اور وہ کون سا ظلم ہے؟ ساتھ ساتھ عرض کرتا چلوں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے خدا مشرک کو نہیں بخشتا ہے، شرک ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان میں ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور ایسا ظلم کہ جو معاف بھی نہیں ہوتا ہے۔ مشرک حالت شرک میں مر جائے
تو وہ بخشا نہیں جائے گا. اگر شرک سے باز نہیں آتا ہے تو اس کا یہ ظلم کبھی معاف نہیں ہوگا. تو ایک ظلم وہ ہے کہ لا یغفر، کہ اس کو یہ بخشا نہیں جائے گا. وہ ظلم یغفر. دوسری قسم یہ ہے کہ ظلم ہے لیکن قابل معاف ہے، مغفرت ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی. وہ یہ ہے کہ آدمی، ایک بندہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے اور خدا کے احکام میں سے کسی حکم کی خلاف ورزی کی ہے، اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. اب یہ توبہ کر لیتا ہے، خدا سے طلب مغفرت کرتا ہے، خدا ان تعالی اس ظلم کو بخش دے گا، اس گناہ کو بخش دے گا. تو ظلم یغفر ایک ظلم ہے دوسری قسم کی جو خداوند متعال معاف کر دیتا ہے. وہ ظلم لا یترک. ایک ظلم وہ ہے کہ جو ظلم کرنے والے کو آزاد نہیں چھوڑا جائے گا، اس کو چھٹی نہیں ملے گی، وہ ظلم کرتا جائے گا. جی تم آزاد ہو، دنیا میں جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو، جس کا استحصال کرنا چاہتے کرو، جس کو مارنا چاہتے ہو مارو، جس کا قتل عام کرنا چاہتے ہو کرو، تمہیں کچھ نہیں کہا جانا. ظلم لا یترک. تیسری قسم وہ ہے کہ اس ظلم کو خداوند متعال ایسے ہی نہیں چھوڑتا، یعنی ایسے ظالم کو خداوند متعال دنیا ہی میں سزا میں عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. تاریخ انسانیت کو دیکھیے، تاریخ بشریت کو دیکھ لیجئے گا کہ نمرود نہیں رہا، فرعون نہیں رہا، شداد نہیں رہا، جتنے بھی بڑے ظالم تھے، یزید نہیں رہا، شمر نہیں رہا، بشر اسد نہیں رہا، زیاد نہیں رہا، صدام نہیں رہا، جتنے بھی ظالم تھے یہ سب کے سب تاریخ میں مٹ گئے، اپنے عذاب سے دوچار ہو گئے. تو ظلم لا یترک، یہ ظلم جو ہے نا خداوند متعال ایسے ظالموں کو ایک حد تک مہلت دیتا ہے لیکن ان کو کھلی چھٹی نہیں دیتا. دنیا ہی میں مظلوم کا انتقام اس ظالم سے خداوند متعال لے لیتا ہے. بس یہ ظلم ایسا ہے. لہٰذا یہ ظلم، اگر کوئی حکمران، اگر کوئی بادشاہ، اگر کوئی ذمہ دار کہ اپنے ماتحت پر ظلم کرتا ہے اور باز نہیں آ جاتا ہے، خدا تو ایسی صورت میں خدا کی گرفت میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور جس کو خدا کے اپنے گرفت میں لے لے تو اس کو کوئی پھر بچانے والا اس کا کوئی نہیں ہوگا. اور اب ظلم جو ہے، چاہے ظلم کے مقابلے میں عادل ہے، چنانچہ اس آیت میں اسی طرح سے آیا تھا کہ عادل کے مقابلے میں ظلم، عادل کی ضد ظلم، ظلم کی ضد عادل ہے. تو پروردگار عالم نے عادل کا حکم دیا اور ظالم کے بارے میں کہا کہ ظالم کو ایسا ظالم کہ جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے، پیشہ اس کا ظلم ہے اور ظلم کرنے میں اس کو مزہ آتا ہے، حق چھیننے میں مزہ آتا ہے، حق سے محروم رکھنے میں مزہ آتا ہے، تو خداوند متعال ایسے ظالم کو کھلی چھٹی نہیں دے گا اور اس ظالم کو عذاب میں مبتلا کر دے گا دنیا ہی میں. اور ایسے عام ظالم سے لے کر کے وہ لوگ جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، طاقت ہے، قدرت ہے، ان کو بھی اگر وہ ظلم کرتے ہیں تو خداوند متعال اپنی گرفت میں لے لے گا. چنانچہ میں نے عرض کیا نا کہ فرعون سے بڑھ کر تو کوئی طاقت والا نہیں تھا، نمرود سے بڑھ کر کوئی طاقت والا نہیں تھا. اپنے زمانے کے اعتبار سے دیکھیے تو ملک عراق کے اندر صدام سے بڑھ کر کوئی زور و غلبہ اور طاقت والا نہیں تھا. لیکن خداوند متعال نے جب اس کی مہلت آخر کو پہنچ گئی تو ایسے گرفت میں لے لیا کہ ان کا نام و نشان تک نہیں رہا. بس وہ حکمران کہ جو کسی طرح سے اقتدار پر آتے ہیں، طاقت پر آتے ہیں، ان کو ہوشیار رہنا چاہیے اللہ کے اس گرفت میں مبتلا نہ ہو جائیں. نہ ظلم کریں، نہ ظالم کا ساتھ دیں، نہ ظالم سے دوستی رکھیں، نہ ظالم کے ہمکار بن جائیں. اس لیے کہ جو ظلم کرتا ہے یا ظالم کا ساتھ دیتا ہے یا ظالم سے دوستی کرتا ہے یا ظالم کے ساتھ تعاون کرتا ہے، سب شریک ہیں. اور جب خداوند متعال کا انتقام شروع ہو جاتا ہے تو سارے کے سارے اس انتقام کا شکار ہو جائیں گے. قرآن کریم میں سورہ ہود کی آیت نمبر 113 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اس میں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. کہ اے وہ کہ جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، تمہیں عدل سے کام کرنا چاہیے، تمہیں انصاف سے کام کرنا چاہیے. تمہیں خداوند متعال منع کرتا ہے لا ترکنوا الی الذین ظلموا، ان لوگوں کی طرف مائل مت ہو جاؤ، ان لوگوں پر اعتماد نہ کرو جنہوں نے ظلم کیا.
اگر تم نے ان کے ساتھ ان پر اعتماد کیا، ان کے ساتھ ہو گئے، ان کے ہمدم ہو گئے، ان کی ناراضگی مد نظر رکھ کر مظلوم کی حمایت کرنے کے بجائے چپ رہے، فتمسکم النار، تو ایسی صورت میں تم کو عذاب الہی کی آتش چھو لے گی۔ تمسکم النار، تم کو عذاب الہی کی آتش اور آگ چھو لے گی۔ توجہ فرمائے گا، یہ آخرت کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ دنیا کے حوالے ہی سے ہے۔ تمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء، تو اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی موالی نہیں ہے، تمہارا کوئی ولی اور تمہارا کوئی سرپرست نہیں ہے، تمہارا سرپرست صرف اور صرف خداوند متعال ہے، اور تم اس سے نکل کر ظالم سے تکیہ کرو گے، ظالم پر تکیہ کرو گے، ظالم سے دوستی کرو گے، ظالم کی حمایت کرو گے، تو پھر ایسی صورت میں جب ظالم سے خدا انتقام لے گا تو تم ساتھ دینے والوں کو بھی انتقام کا شکار کر دے گا۔ ثم لا تنصرون، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔